بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخزن ادب اردو، بی کام، اے ڈی سی، بی ایس سی، بی اے، بی بی اے، گریجویشن لیول۔ سر نوید خالد، ہسپانیہ۔ پیپر میں اس کا مرکزی خیال آتا ہے، مرکزی خیال، کیونکہ علامہ اقبال کی یہ نظم ہے، اس لیے اکثر اس کا مرکزی خیال آتا ہے، اور کبھی کبھار بند کی تشریح بھی آتی ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ العزیز بند کی تشریح بھی پڑھیں گے، اور مرکزی خیال، مشکل الفاظ کے معنی، اور تعارف شاعر۔ اس لیے برائے مہربانی سب سے پہلے لائک کیجئے، جو بھی سنیں وہ لازمی لائک کرے، ورنہ سنیں ہی نہیں، کیونکہ ایک چیز ہم آپ کے لیے بناتے ہیں، ایک لیکچر بناتے ہیں، اتنا ٹائم لگا کے جو ہے نا ایک چیز تو تیار کی جاتی ہے، اور لائک نہ کریں اور اچھا نہیں لگتا، مناسب نہیں ہے۔ لائک لازمی کیا کریں۔ اس کے علاوہ دوسروں کو لازمی شیئر کیجئے، اس کا لنک جو ہے دوسروں کو شیئر کیجئے تاکہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تیسرا ہے کہ اگر سبسکرائب کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے، اگر سبسکرائب کر لیتے ہیں۔ اب جو ہے سب سے پہلے ہم اس میں اس کی نظم پڑھیں گے۔ ہسپانیہ جو ہے وہ اسپین کو کہا جاتا ہے، اسپین، اسپین کا پرانا نام، اسپین کا پرانا نام۔ علامہ اقبال ہسپانیہ گئے تھے، اور اس کی سرزمین پر لکھی گئی جو نظم ہے واپس آتے ہوئے: ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش آذانیں ہیں تیری باد سحر میں، روشن تھی ستاروں کی طرح ان کی سنانیں، خیمے تھے کبھی جن کے تیرے کوہ و کمر میں، پھر تیرے حسینوں کو ضرورت ہے ہنا کی، باقی ہے ابھی رنگے میرے خون جگر میں، کیوں کر خس و خاشاک سے دب جائے مسلمان، مانا وہ تب و تاب نہیں اس کے شرر میں، غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھوں نے ولیکن، تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، ہے دل کی تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں۔ بال جبریل سے لیا گیا ہے۔ تعارف شاعر میں علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، نام ان کا ہے محمد اقبال، محمد اقبال، اور تخلص اقبال ہے۔ 9 نومبر 1877، 1877 میں پیدا ہوئے، پیدا تو سیالکوٹ میں ہوئے، اور انتقال جو ہے وہ لاہور میں ہوا 1938، 1938 میں، 12 اپریل۔ پاکستان کی قومی شاعر ہیں، فلسفی شاعر ہیں۔ والد صاحب کا نام شیخ نور محمد تھا، شیخ نور محمد، کیونکہ تعارف شاعر لازمی لکھنا ہوتا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کے سیاسی شعور کی صحیح سمت عطا کی، سمت یا سمت جو بھی ہے، سمت عطا کی۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ آپ مصور پاکستان بھی ہیں۔ الہ آباد میں جو آپ نے خطبہ دیا 1930 میں، اس میں آپ نے دو قومی نظریے کی وضاحت بھی کی، اور آپ ہی کی کوششوں کے بعد پاکستان بھی وجود میں آیا۔ تصنیف بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل، ارمغان حجاز، اور ان کے اردو کلام پر مشتمل کتابیں ہیں۔ یہ بھی مختصر جو ہے، کچھ اور تعارف بھی ہے۔ علامہ اقبال کا شمار اردو شاعری کے ان شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے اشعار سے اصلاح معاشرہ کا کام انجام دیا۔ آپ نے نوجوانوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ آنے والا زمانہ انہی کے اشاروں پر چلے گا۔ شاعری کی روایت میں نظم نگاری کے حوالے سے جدید افکار کی بنیاد علامہ اقبال نے رکھی۔ آپ کی مشہور نظموں میں طلوع اسلام، شکوہ، جواب شکوہ، آذان وغیرہ شامل ہے۔ مرکزی خیال میں کیا لکھیں گے؟ علامہ اقبال نے اس نظم میں مسلمانوں کی تاریخ میں ہسپانی کی سرزمین کے کردار پر گفتگو کی ہے۔ اسپین کی جو سرزمین ہے
اور یہ بتایا ہے کہ آج بھی مسلمان اس سرزمین کے تقدس کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں، اور جب بھی اس سرزمین کا ذکر آتا ہے تو لمحہ بھر میں ان تمام قربانیوں کی تصاویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، جن کے عوض مسلمانوں نے اپنے تشخص کو سنبھالے رکھا، اپنی پہچان کو برقرار رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے صفحات پر موجود یہ تصاویر مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کی گواہی بن کر محفوظ ہے۔ آج بھی ہسپانیہ کی فضاؤں میں مسلمانوں کی دی ہوئی آذانوں کی گونج سنی جا سکتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ مسلمان کے خون میں وہ اگلی سی حرارت باقی نہیں رہی، لیکن پھر بھی وہ باطل سے کسی طرح دب نہیں سکتا۔ اقبال نے ہسپانیہ میں قدیم اسلامی دور کے آثار خود بھی دیکھے ہیں، دوسروں کے لیے الفاظ سے ان کی تصویر کشی بھی کی ہے۔ ان مسلمانوں کے واقعات خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سنائے، لیکن کسی بھی صورت میں دیکھنے، دکھانے، سننے، سنانے سے دل کو قرار نہیں ملا۔ ظاہر ہے کہ کہاں عظیم ماضی اور کہاں موجودہ صورتحال، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، پھر دل کو قرار کیوں کر نصیب ہو؟ اور اقبال فرماتے ہیں کہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی جدوجہد کرتا رہوں۔ ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں۔ اب بند کی تشریح۔ ہسپانیہ جو ہے وہ اسپین کو پرانا نام ہے۔ خون مسلمان کا امین، امین امانت دار، مسلمان کے خون کا امانت دار۔ حرم، حرم بولتے ہیں احترام والی جگہ، قابل احترام، اور اس وجہ سے مراد حرم خانہ کعبہ بھی لیتے ہیں۔ تشریح میں اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ اسپین وہ سرزمین ہے جہاں صدیوں تک نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کا اقتدار قائم رہا، بلکہ وہ وقفے سے عیسائی حکمرانوں کی یلغار کا مقابلہ کرتا رہا۔ اس سرزمین کو مسلمانوں نے ہر ممکن جدوجہد اور قربانی سے زندگی کے ہر شعبے میں انتہائی عروج پر پہنچایا۔ اسپانیہ اصل میں بند جو ہے وہ دو یہ مصرے ہیں اور دو اگلے مصرے، ان دونوں کو کمبائن کیا جائے اور ان کی تشریح کو بھی کمبائن کر دیا جائے تو یہ ایک بند بنتا ہے جو پیپروں میں آتا ہے۔ ایسے الگ الگ شعر نہیں آتے بلکہ بند بند کر آتے ہیں، 4 جو ہے مصرے ہوتے ہیں، 2 اشعار ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر اقبال اس سرزمین کو مسلمانوں کے خون کی امانت دار سمجھتے ہوئے اسے حرم کعبہ کی طرح پاک اور محترم گردانتے ہیں، جانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں۔ مسلمانوں کی قربانیوں کے سبب آج بھی ہسپانیہ کی تہذیب اور ثقافت اور کلچر ساری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، محبت کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش آذانے ہیں تیری باد سحر میں۔ پوشیدہ، چھپا ہوا، خاموش اذانیں، مراد وہ اذانیں جو کبھی ہسپانیہ کی سرزمین میں دی گئیں۔ بعد سحر، صبح کی ہوا، بعد نسیم صبح کی جو ہوا ہوتی ہے۔ تشریح: اے ہسپانیہ، جب بھی چشم بصیرت سے دیکھتا ہوں، دیکھا تو یوں لگتا ہے، جب بھی میں اپنی دل کی نگاہوں سے جب تو یہ دیکھتا ہوں، ایک ہے آنکھوں سے دیکھنا، بصیرت، دل کی نگاہوں سے جب دیکھتا ہوں، دل سے دیکھتا ہوں کہ تیری خاک پر ابھی تک ان سجدوں کے نشان ثبت ہیں، موجود ہیں، ثابت ہیں، جو 700 سال سے زیادہ عرصے تک یہاں مسلمانوں نے ادا کیے۔ اسی طرح جب یہاں صبح کی ہوا چلتی ہے تو اس میں ماضی کی اذانوں کی گونج سنائی دیتی ہے اور اس دور کی یاد تازہ کر جاتی ہے۔ روشن تھی ستاروں کی طرح ان کی سنانیں، خیمے تھے کبھی جن کے تیرے کوہ و کمر میں۔ سنانے بولتے ہیں، یہ سنان کی جمع ہے نیزے کی نوکوں کو، نیزے کی جو نوک ہوتی ہے، برچھیاں۔ کوہ جو ہے پہاڑ کو کہا جاتا ہے اور کمر جو ہے اس کا دامن۔ کمر کا لغوی معنی ہے پہاڑ کا وسطی حصہ، پہاڑ کا جو وسطی درمیان کا حصہ ہوتا ہے
وہ مراد ہے اس کا جو دامن ہے، دامن کو. تشریح: یہ سیدہ گزار وہی جانے نثار تھے، جنگ و جدل کے، جنگ ہو لڑائی ہو اس کے دوران، جن کی تلواریں اور نیزے اس طرح سے چمکتے تھے جیسے ستارے جگمگا رہے ہوں. یہی وہ لوگ تھے جو آرام و آسائش کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے خیمے پہاڑوں کی چوٹیوں اور ان کے دامن میں نصب ہوتے تھے، لگے ہوتے تھے، جڑے ہوئے ہوتے تھے، ہر وقت موجود ہوتے تھے. وہ ہر لمحے حالت جنگ میں ہوتے تھے، اس لیے انہیں مستقل ٹھکانوں کی پرواہ نہیں تھی کہ میرا کوئی ٹھکانہ مستقل ہو، مجھے یہیں رہنا ہے. چل سو چل، آگے چل، آگے چل، یہ ملک فتح کرنا، یہ ملک فتح کرنا، پھر تیرے اسلام کو پھیلانا، دین کو پھیلانا، پھر تیرے حسینوں کو ضرورت ہے ہنا کی، باقی ہے ابھی رنگے میرے خون جگر میں. ہنا مہندی کے معنی میں ہے اور خون جگر دل کا خون. تشریح: ہسپانیہ کی سرزمین حال کی طرح ماضی میں بھی حسن جمال کا سرچشمہ رہی ہے. اقبال پیشکش کرتے ہیں کہ ہسپانیہ، اگر تیری حسین صورت کو اپنے جمال میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے تو میرا خون ان کے لیے مہندی کا بدل ثابت ہو سکتا ہے، اور ابھی اس خون کی ایک قلیل مقدار میرے جسم میں محفوظ ہے. اس کے بعد اگلا شعر: کیوں کر خس و خاشاک سے دب جائے مسلمان، مانا وہ تب و تاب نہیں اس کے شرر میں. خس گھاس پھوس کو بولتے ہیں، اور خاشاک مراد باطل اور کفر کی قوتیں. خس و خاشاک، خس اصل میں گھاس کو کہتے ہیں، اور خاشاک جو ہے وہ گھاس پھوس جس کو بولتے ہیں، چارہ وغیرہ. اس سے مراد ہے باطل اور کفر کی قوتیں. ان کو انہوں نے گھاس پھوس سے جانا کے مترادف یہاں پہ جانا ہے. تب و تاب، گرمی، تپش، تڑپ، چمک، دمک، اضطراب، بے چینی، بے قراری، شرر، چنگاری، شرارہ جو آگ کا ایک چھوٹا سا شعلہ سے نکلتا ہے. ہر چند تشریح میں آج کے مسلمان میں وہ جذبہ حرارت اور غیرت باقی نہیں رہی جو ماضی کی ادوار میں ہوتی تھی. اس کے باوجود وہ اپنے حریفوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اپنے دشمنوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ان کے اندر ابھی بھی وہ چمک اور دھمک ہے، وہ بے چینی ہے، ایمانی قوت ہے. غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھوں نے، ولیکن تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں. غرناطہ اسپانیہ کا ایک شہر جو مسلمانوں کی گزشتہ عظمت کی آخری یادگار تھا، یہاں سے بھی مسلمان نکال دیے گئے. تسکین مسافر، مسافر کا اطمینان، سکون، تشفی. حضر، قیام، کسی جگہ ٹھہرنے کی حالت. تشریح بھی اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ ہسپانیہ میں قیام کے دوران میں نے غرناطہ کا مشہور شہر بھی دیکھا جو قرطبہ کی عظمت میں مٹ جانے کے بعد اندلس کے آخری مسلمان حکمران کا دارالحکومت بنا، اور جہاں وہ مشہور زمانہ شاہی محل اب تک موجود ہے جو الحمرا کے نام سے موسوم ہے اور دنیا کے 7 عجائبات میں شمار ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ غرناطہ جیسے عظیم الشان مناظر دیکھنے کے باوجود سکون قلب، دل کو سکون میسر نہیں ہوا. دیکھا بھی، دکھایا بھی، سنایا بھی، سنا بھی، ہے دل کو تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں. نظر مراد ہے دیکھنا، کشف، شہود، نظری علوم، اور خبر جو ہے اس سے مراد علمی مشاہدے اور سائنسی تجربات. تشریح: اس آخری شعر میں مقطع یہ آخری شعر میں کہا گیا ہے کہ میں نے اقبال کہتے ہیں کہ ہسپانیہ کے دوران قیام ہر نوع کے خوشنما مناظر بھی دیکھے، ہر قسم کے بہت خوبصورت مناظر بھی دیکھے، اور ان کے بارے میں دوسروں سے مختلف نوعیت کی داستانیں بھی سنی، کہانی بھی لوگوں سے، وہاں کے لوگوں سے سنی. ان کا جلال و جمال اپنے اشعار کے ذریعے دوسروں تک پہنچانے کے علاوہ وہ باتیں بھی دہرائیں جو اوروں کی زبانی سنی تھی. اس کے باوجود میں سکون قلب حاصل نہ کر سکا. کیا خوب جو ہے علامہ اقبال نے اس نظم میں جو پچھلے مسلمان تھے، فاتح، سپہ سالار عظیم، جنگجو، مجاہدین، انہوں نے کس طریقے سے دین کو جو ہے نا پھیلایا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اس کو لازمی جو ہے دوسروں کو شیئر کیجیے گا، لائک لازمی کیجیے گا، لازمی.
اگر مثال کے طور پر اس کو دیکھنے والے جو ہیں 100 ہیں تو 100 میں سے کم 90 تو لائک بنتے ہیں، لیکن اکثر ہوتا ہے 100 میں سے 2 یا 3 لوگ لائک کرتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پیپر میں اگر یہ آ جائے تو آپ اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کر سکے، آمین۔ ڈسکرپشن میں مزید جو ہے لنک موجود ہیں، جو پیپر میں چیزیں آتی رہتی ہیں، تو آپ اس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔